جی معاف کر دو۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وباعتبار اختلاف احوال الرواة قلنا شرط العمل بخبر الواحد ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة المشهور وألا يكون مخالفا للظاهر۔ اچھا، پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا کہ خبر متواتر اور خبر مشہور اس کے اوپر بہر صورت عمل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، کسی بھی صورت میں اس کے اوپر عمل نہیں چھوڑ سکتے۔ کون سی حدیث پر؟ جو حدیث متواتر ہے یا وہ مشہور ہے۔ متواتر اور مشہور کی تعریف پہلے گزر چکی، ٹھیک۔ اس کے بعد آئی ہے بات خبر واحد کی۔ کیا خبر واحد پر بھی عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے پہلے بات گزر چکی کہ خبر واحد پر مطلقاً عمل کرنا ضروری نہیں ہے، چند شرائط کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ خبر واحد کی تعریف کیا تھی وہ پہلے گزر چکی کہ جس کے راوی خبر متواتر اور خبر مشہور کی تک نہ پہنچے ہوں۔ راویوں کی تعداد خبر متواتر اور خبر مشہور تک نہ پہنچی ہو، بلکہ متواتر اور مشہور سے جس کے راوی کم ہوں وہ خبر واحد ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اب پڑھ رہے تھے کہ راویوں کے اعتبار سے حدیث کی قسم، روایت کی قسم۔ تو راویوں، اب یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، راویوں کے حالات چونکہ بدلتے رہتے ہیں، کوئی راوی مجتہد ہوتا ہے، کوئی غیر مجتہد ہوتا ہے، سمجھے، کوئی منافق ہوتا ہے، کوئی مومن ہوتا ہے، کوئی مخلص ہوتا ہے، کوئی ناسمجھ ہوتا ہے، کوئی دیہاتی ہوتا ہے۔ ہر طرح کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے راویوں کے حالات چونکہ بدلتے رہتے تھے، مومن بھی موجود تھے اس دور میں، مخلص مومن، منافق بھی موجود تھے جو کہتے تھے مومن اور اندر سے مومن نہیں ہوتے تھے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مطلقاً یہ، اور وہ بھی روایت بیان کرتے تھے، منافق بھی کرتے تھے، دیہاتی بھی کرتے تھے، مخلص اور سمجھدار مومن بھی کرتے تھے۔ تو اس لیے مطلقاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ خبر واحد پر عمل کرنا ضروری ہے، بلکہ خبر واحد پر عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خبر واحد کو پیش کیا جائے گا کتاب اللہ پر، کہ قرآن کے مخالف تو نہیں ہے کہیں۔ اگر یہ قرآن کے مخالف نہیں ہے تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ تو خبر واحد پر عمل کے ضروری ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ قرآن کے مخالف نہ ہو۔ اسی طرح خبر واحد کو حدیث مشہور پر اور متواتر پر بھی پیش کیا جائے گا کہ یہ خبر واحد کہیں حدیث مشہور اور متواتر کے مخالف تو نہیں ہے۔ اگر مخالف ہے تو وہ تو زیادہ اعلیٰ اور اقویٰ ہے، پھر اس پر عمل ہوگا، پھر خبر واحد پر عمل ضروری نہیں ہوگا۔ اسی طرح ظاہر پر بھی پیش کیا جائے گا خبر واحد کو، خلاف ظاہر تو نہیں ہے، اگر خلاف ظاہر ہوگی تب بھی عمل ضروری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا لفظوں میں ملا لیں،
وباعتبار اختلاف احوال الرواتی، راویوں کے حالات چونکہ مختلف ہیں، کوئی مجتہد، کوئی غیر مجتہد، کوئی مخلص، کوئی منافق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو روایت سنتے تھے، آگے روایت کرتے تھے، ان راویوں کے حالات مختلف تھے، اس لیے ہم نے کہا ہر روایت پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ٹھیک ہے ہر خبر واحد پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ خبر واحد پر عمل کے لیے شرط یہ ہے اللہ یکون مخالفا للکتابی، کہ وہ قرآن کے مخالف نہ ہو، والسنت المشہورۃ، وہ اسی طرح سنت مشہورہ کے بھی مخالف نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے وَأَلَّا يَكُونَ مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ، وہ ظاہر کے بھی مخالف نہ ہو۔ اگر خبر واحد قرآن کے مخالف، پھر بھی عمل ضروری نہیں، حدیث کے مخالف، پھر بھی عمل ضروری نہیں، ظاہر کے مخالف، پھر بھی عمل ضروری نہیں۔ اچھا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد کو قرآن پر پیش کیا جائے گا، حدیث مشہور پر پیش کیا جائے گا، اگر اس کے موافق ہے تو عمل ضروری، اور اگر مخالف ہے تو اس پر عمل ضروری نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے اس کی دلیل قال علیہ الصلاۃ والسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، تکثر لکم الاحادیث بعدی، میرے بعد لوگ کثرت سے تمہارے سامنے میری حدیثیں بیان کریں گے، میرے جانے کے بعد لوگ کثرت سے میری حدیثیں بیان کریں گے، ٹھیک، فَإِذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي، کثرت سے حدیثیں بیان کریں گے، اور بعض غلط بھی حدیثیں بیان کریں گے۔ اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بیان فرما دیا جی۔ آگے پھر فرمایا کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ کہنے لگے اس کا طریقہ یہ ہے، حضور نے فرمایا فَإِذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ، جب تمہارے طرف میری طرف سے کوئی حدیث آئے تو پھر فَأَعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، اس کو قرآن پر پیش کرنا، یہ دیکھنا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، فما وافق، اگر قرآن کے موافق ہو تو سمجھ لینا روایت صحیح ہے، تو پھر فاقبلوہ، پھر تم اس کو قبول کر لینا، وما خالف، اور جو روایت قرآن کے خلاف ہو فردوہ، اسے چھوڑ دینا۔ یہ حدیث دلیل ہے کس بات کی؟ کہ اس خبر واحد کو پیش کیا جائے گا کس پر؟ قرآن پر، موافق ہو تو ٹھیک، مخالف ہو تو اس پر عمل ضروری نہیں ہوگا۔ وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ، اس کی تفصیل، فی ما روی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا اس کی تفصیل کہ خبر واحد کبھی قبول ہوگی کبھی رد ہوگی، اس کی تفصیل حضرت علی سے بھی مروی ہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، انہو قال، حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یاد رکھنا، کانت الرواۃ علی ثلاثۃ اقسام، راوی تین قسم پر تھے۔ راوی کتنی قسم کے ہیں؟ تین قسم کے ہیں۔ مومن مخلص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت کو روایت کرنے والے راوی ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ نمبر ایک، بعض راوی ایسے ہوں گے جو مومن بھی ہوں گے، مخلص اور کامل مومن ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو روایت کرنے والے ہیں ان میں سے ایک قسم ایسے راویوں کی ہے جو سمجھدار ہیں، مومن ہیں، اور مخلص اور کامل مومن ہیں، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا کرتے۔
وعرف معنی کلا، اور کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی انہیں، ٹھیک ہے، لہذا آیا جایا کرتے تھے اس کے پاس. وعرف معنی کلامی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے تھے وہ اس کی مراد کو پہچانتے تھے، اس معنی کو سمجھتے تھے اور اس کی گہرائی میں جاتے تھے، سمجھے، اس کی تہ میں جاتے تھے، سمجھے، گہرائی کے ساتھ اس کے معنی کو سمجھتے تھے، کیونکہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کو بھی سمجھتے تھے، سمجھے، اور اس کلام کی منشا کو بھی سمجھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اس سے مراد کیا ہے اور کیوں فرمایا ہے، اس فرمانے کی منشا کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ بھی سمجھتے تھے. ایک مومن تو یہ تھا، ایک راوی تو یہ تھے. اور دوسری قسم ایک راوی کی تھی، وہ اعرابیون، کچھ راوی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کرنے والے ہیں وہ دیہاتی بھی تھے، یہ دوسری قسم تھی. وہ دیہات سے آئے کبھی نہ آئے، ان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ صحبت نہیں ملی. وہ جاء من قبیلۃ، اپنے قبیلے سے آئے، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، بات فرما رہے ہیں، فسمع بعض ما سمع، دیہاتی تھے، زیادہ سمجھدار نہیں تھے، انہوں نے سنا کچھ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، سن لیجئے، کانوں میں کچھ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑ گئی، لیکن ولم یعرف حقیقت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے. کیوں؟ سمجھے، اس کلام کے منشا کو نہیں سمجھ سکے، گہرائی کے ساتھ اس حدیث کو نہیں سمجھ سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کو گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھ سکے. جیسے کچھ سنا کچھ نہ سنا، اور صحیح طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی حقیقت اور منشا کو بھی نہ سمجھا. پھر اس کے بعد فرجع الی قبیلۃ، اپنے قبیلے کے پاس واپس آ گئے. فروا، اب آ کر اس راوی نے، اس دیہاتی نے، وہ حدیث جو اس نے کچھ سنی تھی وہ روایت کی بغیر لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں نہیں، اپنے الفاظ میں بیان کی، جس کو روایت بالمعنی کہتے ہیں. یہ بھی چلتا ہے حدیث کے اندر، صحابی ایک لفظ سن لیتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو اپنے الفاظ میں بھی بیان کر دیتا تھا، روایت بالمعنی. لیکن جو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا وہ اس کلام کو سمجھتا تھا کہ کیا فرمایا، کیوں فرمایا، گہرائی کے ساتھ سمجھتا تھا. لہذا وہ جو نقل کرتا تھا حدیث، وہ حدیث وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق ہوتی تھی. اس نے کچھ سنا کچھ نہ سنا اور آ کر اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، اور ایسے بیان کیا فتغیر المعنی، کے معنی ہی بدل گیا. اور وہ منافق تو نہیں تھا بیچارہ، لیکن وہ سمجھدار بھی نہیں تھا، سمجھے، وہ کبھی کبھی آتا تھا اور دیہاتی تھا اور زیادہ سمجھ بھی نہیں تھی، کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا. وَهُوَ يَظُنُّ، اور وہ بیچارہ یہ گمان کرتا تھا کہ یہ جو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، ان المعنی لا يتفاوت، سمجھے کہ معنی نہیں بدلا. تھا بیچارہ نیک نیت تھا، لیکن صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کو سمجھ نہیں سکا، سمجھے، منافق نہیں تھا، اپنے الفاظ میں بیان کیا لیکن وہ غلطی ہو گئی، معنی ہی بدل گیا. دیہاتی جو تھا، ایک یہ بھی راوی تھا. وَمُنَافِقٌ، ایک تیسرا راوی وہ بھی ہوتا تھا اس کے دور میں، جو منافق، لم یعرف نفاقہ. اچھا، منافق اسی کو کہتے ہیں نا جو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرے اور اندر سے وہ مومن نہ ہو. سمجھے، تھا منافق، صحابہ سمجھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے یہ مومن ہے، کیونکہ اوپر سے تو مومن بنا تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور آگے، منافق تھا نا، اور آگے غلط بیان کر دی، کہتا میں نے خود سنی ہے. لم یعرف نفاقہ، اس کا نفاق منافقت لوگوں کے درمیان میں مشہور نہیں تھی، سمجھے. اب وہ تھا منافق، فَرَوَى مَا لَمْ يَسْمَعْ، اس نے وہ روایت بیان کی جو سنی ہی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. منافق جو تھا، جھوٹی بات بیان کی، اور صحابہ نہیں سمجھ، لوگ نہیں سمجھ سکے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں مومن ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ نہیں بول سکتا یہ، وہ صحیح حدیث سمجھے۔ وفترا، اس نے افترا باندھا، یعنی جھوٹ بولا اس کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی فرمایا ہے، اس نے تو یوں بیان کیا۔ فسمع منہ اناس، کچھ لوگوں نے اس سے سنا، فظنوہ، اور ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا۔ فظنوہ مومنا مخلصا، کو جو روایت سنی صحابہ نے، بعض نیک مومنوں نے، وہ یہ سمجھے کہ یہ واقعی انہوں نے فرمایا ہے، انہوں نے فروا ذلک، انہوں نے آگے اس روایت کو بیان کر دیا۔ واشتہر بین الناس، اور اس منافق کی روایت لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی۔ ایسے بھی تھے منافق، وہ انہوں نے بھی روایتیں بیان کی، جھوٹی روایتیں بیان کی، اور تھری فرماتے ہیں دیہاتی بھی روایتیں کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم صحیح بیان کر رہے ہیں لیکن وہ معنی ہی بدل رہا تھا، سمجھے۔ اور ایک وہ صحابی تھے جو حضور کی صحبت میں کثرت سے بیٹھا کرتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تہ تک جاتے تھے، الفاظ بھی سمجھتے تھے اور اس کی منشا کو بھی سمجھتے تھے، کلام کی تہ تک جاتے تھے، اس کی حقیقت کو سمجھتے، ایک وہ بھی روایت کرتے تھے۔ تو یہ تین قسم کے راوی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جی، سمجھے۔ اب جب روایتیں ہمارے سامنے آ گئیں تب کیسے پتا چلے گا کہ روایت ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے یعنی اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس روایت کو قرآن پر پیش کرو، خبر واحد کو قرآن کے مطابق قبول کر لو، قرآن کے مخالف چھوڑ دو، خبر مشہور پر پیش کرو، ظاہر پر پیش کرو، اس کے مطابق ہو تو لے لو ورنہ چھوڑ دو، اس وجہ سے پیش کرنا ضروری ہے، سمجھے۔ اگر مطابق ہو پھر عمل ضروری ہے، اور اگر مخالف ہو تو پھر قرآن پر عمل ضروری ہے، پھر خبر واحد پر نہیں ہے۔ تو کہنا ٹھیک ہو گیا، خبر واحد پر مطلقاً عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ان پر پیش کریں گے، قرآن حدیث خبر مشہور مطابق ہو تو عمل ضروری ورنہ نہیں۔ اچھا، وَنَظِيرُ الْعَرْضِ عَلَى الْكِتَابِ، اچھا اس کی کیا مثال ہے اس خبر واحد کی جس کو پیش کیا کتاب اللہ پر، سمجھے، لیکن اور وہ کتاب اللہ کے خلاف نکلی، لہذا اس پر عمل ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کہنے لگے فی حدیث مس الذکر فی ما یروى عنہ من مس ذکرہ فلیتوضأ فعرضناہ علی الکتاب فخرج مخالفا، کہنے لگے اس کی مثال یہ ہے کہ وہ خبر واحد جس کو کتاب اللہ پر ہم نے پیش کیا اور وہ کتاب اللہ کے مخالف نکلی، وہ مس ذکر والی حدیث ہے، شرمگاہ کو چھونے والی، سمجھے۔ فی ما یروى عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث روایت کی گئی یہ خبر واحد ہے، وہ کیا؟ من مس ذکرہ فلیتوضأ، جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے، فلیتوضأ، کون سا صیغہ ہے فلیتوضأ؟ امر، اور امر کاہے کے لیے آتا ہے؟ اپنے پیچھے پڑھ لیا، وجوب کے لیے، تو معنی کیا ہو گیا روایت کا؟ اس پر وضو کرنا واجب ہے، تو واجب کب ہوگا؟ جب وضو ٹوٹ جائے گا، تو معنی یہ ہوا شرمگاہ کو چھونا ناقض وضو ہے، وضو کو توڑ دے گا، یہ خبر واحد یہ کہہ رہی ہے۔ ہم نے فعرضناہ علی الکتاب، اس کو قرآن پر پیش کیا تو فخرج مخالفا، یہ قرآن کے مخالف نکلی، سمجھے کیسے مخالف نکلی؟ لقولہ تعالی، کیونکہ قرآن مجید میں اہل قباء کی تعریف میں کچھ آیتیں اتری جی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہ آیتیں کیا تھی؟ اس بستی میں ایسے لوگ موجود ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو پاکی کو بہت پسند کرتے ہیں، جو خوب اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور جو لوگ اچھی طریقے سے پاکی کرتے ہیں اللہ بھی ان کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ ان کی بڑی تعریف تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم کیسے پاکی حاصل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اتنی تعریف بیان کر دی قرآن مجید میں،
تو کیسے پاکی حاصل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم جب استنجا کرتے ہیں نا تو ہم ڈھیلے بھی استعمال پتھر سے بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پانی کو بھی استعمال کرتے ہیں، سمجھے؟ تو ہم دو طریقے سے کرتے، پانی بھی، ڈھیلا بھی، پتھر بھی، سمجھے؟ تو بڑا مبالغہ کرتے ہیں پاکی کے اندر۔ ہاں یہی وجہ ہے، اس وجہ سے تمہاری تعریف ہوئی ہے۔ اچھا، ورنہ اکثر لوگ اس دور میں نا وہ پانی کا تو اتنا رواج نہیں ہوتا تھا، وہ ڈھیلے وغیرہ اور پتھر وغیرہ زیادہ استعمال کرتے تھے، ابھی بھی دیہاتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا خیر، اب اس سے دلیل اس خبر واحد قرآن کے مخالف اس طرح ہو گئی کہ اللہ تو اہل قبا کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کس کے اوپر؟ خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرنے پر۔ اور تو وہ کیسے کرتے تھے؟ وہ استنجا پانی کے ساتھ کرتے تھے۔ جب پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے تو ظاہر ہے پانی کے ساتھ استنجے کے اندر شرمگاہ کو چھونا یہ تو لازمی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پانی سے استنجا کریں اور شرمگاہ کو نہ چھوئیں۔ ہاں پتھر سے کریں وہ تو ہو سکتا ہے، پتھر شرمگاہ کو لگے، ہاتھ نہ لگے، لیکن پانی سے استنجا تو ہو ہی نہیں سکتا بغیر چھوئے، سمجھے؟ تو اس کا مطلب شرمگاہ کو چھوتے بھی تھے وہ۔ تو شرمگاہ کو چھونا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکی حاصل کرنا، یہ پاکی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نام دیا شرمگاہ کو چھونے کا، کو پاکی کا۔ اور یہ حدیث کہتی ہے کہ پاکی نہیں، ناپاکی ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو حدیث کہہ رہی ہے شرمگاہ کو چھونا ناپاکی ہے، وضو کو توڑ دیتا ہے، اور قرآن کہتا ہے شرمگاہ کو چھونا پاکی ہے، اس سے پاکی حاصل ہوگی۔ تو بظاہر یہ روایت اس قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ جب یہ اس کے خلاف ہے، حدیث کو چھوڑ دیں گے، قرآن پر عمل کریں گے۔ یہ تو ایک جواب دیا گیا، اس کے علاوہ بے شمار اس کے جواب دیے گئے ہیں، اور صحابہ کی بہت بڑی جماعت ایسی تھی جو اس کو نہیں مانتی تھی اور اس کے خلاف تھی۔ ان میں بعض خلفائے راشدین بھی تھے، بہت بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، وہ نہیں مانتے تھے اس کو کہ شرمگاہ کو چھونا ناقض وضو ہے۔ اس کے مقابلے میں روایتیں انہوں نے بیان، ایک جواب یہ بھی آ گیا آپ کے سامنے، دیکھیں قرآن مجید پر پیش کیا۔ قرآن مجید میں کیا؟ فیہ رجال، اس بستی میں قبا میں ایسے لوگ موجود ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو پسند کرتے ہیں کس بات کو؟ خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرنے کو، یہ ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ اچھا وہ کیا کرتے تھے؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ، وہ کیسے پاکی حاصل کرتے تھے؟ پتھر سے بھی کرتے تھے، پھر پانی سے بھی کرتے تھے، مطلب دونوں چیزیں استعمال کرتے تھے سنجے میں۔ اب وَلَوْ كَانَ مَسُّ الذَّكَرِ حَدَثًا، اگر شرمگاہ کو چھونا ناقض وضو ہوتا، سمجھے؟ لَكَانَ هَذَا تَنْجِيسًا، تو اللہ پھر شرمگاہ کو پانی کے ساتھ سنجے میں تو لامحالہ شرمگاہ کو چھوا جاتا ہے، تو پھر اللہ اس چھونے کو حدث کہتے، اللہ اس چھونے کو تنجیس کہتے، نجاست کہتے، لا تطہیر علی الاطلاق، اس کو مطلقاً تطہیر نہ کہتے، اس کو پاکی نہ کہتے، اور اللہ پاکی کہہ رہے ہیں۔ شرمگاہ کو چھونے پر پاکی کا اطلاق فرمایا اللہ نے، اور حدیث کہتی ہے شرمگاہ کو چھونا ناپاکی ہے، تنجیس ہے، تو حدیث مخالف ہوگی نا قرآن، تو حدیث کو چھوڑیں گے، قرآن پر عمل ہوگا، اس خبر واحد پر عمل نہیں کیا گیا۔ شرمگاہ کو چھونا ناقض وضو نہیں ہوگا۔ ہاں چھونے کی وجہ سے اگر کوئی قطرہ پانی وغیرہ نکل آتا ہے وہ تو ناقض وضو بن جائے گا، خالی چھونا یہ ناقض وضو نہیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، ابھی ہم نے دیکھ لیا۔ تو جو خبر واحد قرآن کے خلاف ہو وہ معتبر نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ السلام، اسی طرح یہ حدیث خبر واحد قرآن پر پیش کی گئی، قرآن کے خلاف، لہذا یہ خبر واحد بھی معتبر نہیں ہے۔ روایت کیا ہے؟ ایوم امرأۃ نکحت نفسها، ہر وہ لڑکی جس نے اپنا نکاح خود سے کیا، بغیر اذن ولی ہے،
اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا، فنکاحها باطل باطل باطل، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ یہ حدیث ہے خبر واحد۔ خرج مخالفا، یہ مخالف ہے لقوله تعالی، قرآن مجید کی اس آیت کے، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، آپ مت روکیے ان عورتوں کو، کس بات سے مت روکیے؟ فلا تعضلوهن کیا معنی؟ اے فلا تمنعوهن، ان کو مت روکیے، کس بات سے؟ ان ينكحن ازواجهن، کہ یہ عورتیں اپنے بندوں سے، شوہروں سے نکاح کریں، اس بات سے آپ نے ان کو نہیں روکنا۔ تو اب یہ آیت کیا چاہتی ہے کہ عورتیں نکاح کر سکتی ہیں۔ این کحنا کا فاعل کون ہے؟ عورتیں، عورتیں نکاح کریں اپنے شوہروں سے، ان کو مت روکیں، اس سے نہیں روکنا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ معلوم عورت نکاح کر سکتی ہے، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ این کی ولیہا، ان کا ولی جب نکاح کرائے ان عورتوں کا تو اس ولی کو نہیں روکنا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا یہ عورتیں جب نکاح کریں تو ان کو نہیں روکنا۔ معلوم عورت نکاح کر سکتی ہے، اور خبر واحد یہ کہہ رہی ہے نکاح کرے گی اگر عورت خود سے تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ تو یہ خبر واحد مخالف ہے قرآن کے۔ فَإِنَّ الْكِتَابَ يُوجِبُ تَحْقِيقَ النِّكَاحِ مِنْهُنَّ، قرآن مجید تو ثابت کر رہا ہے عورتوں کا نکاح، یوجب تحقیق النکاح، نکاح کو ثابت کر رہا ہے، منہن عورتوں کی جانب سے جو نکاح ہوتا ہے ولی کی اجازت کے بغیر، قرآن اس کو معتبر مان رہا ہے، نکاح ہو جائے گا۔ خبر واحد کہہ رہی ہے نہیں ہوگا، تو خبر واحد مخالف آ گئی نا قرآن کے، تو خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن پر عمل ہوگا۔ تو یہ تو اس کی مثالیں تھی، خبر واحد قرآن کے خلاف، تو قرآن پر عمل خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ باقی وَمِثَالُ الْعَرْضِ عَلَى الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ، جو خبر واحد حدیث مشہور کے خلاف ہے، اس خبر واحد کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ حدیث مشہور زیادہ قوی ہے، اس پر عمل ہوگا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ وَمِثَالُ الْعَرْض، عرض مانا پیش، جو خبر واحد ہم نے پیش کی خبر مشہور پر اور وہ مخالف نکلی خبر مشہور کے، وہ کون سی مثال؟ روایت القضاء، ایک حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھے، ایک معاملہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سمجھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدعی تھا، جس نے دعویٰ کیا، اس سے فرمایا گواہ پیش کرو۔ مدعی کے ذمہ گواہ ہوتے ہیں، اس نے کہا گواہ تو ایک ہی ہے میرے پاس۔ حضور فرمایا اچھا ایسا کرو، قسم اٹھا لو۔ اس نے قسم بھی اٹھا لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ خبر واحد ہے، گویا قسم کو قائم مقام گواہ کے بنا لیا، تو کتنے گواہ ہو گئے؟ دو، سمجھے، قسم ہی کو قائم مقام گواہ کے بنا تو دو گواہ ہو گئے، تو اس کے حق میں اس نے فیصلہ فرما دیا۔ یہ تو خبر واحد، لیکن جب اس کو پیش کیا خبر مشہور پر، فَإِنَّهُ خَرَجَ مُخَالِفًا، تو یہ تو مخالف نکلی، کس کے؟ لِقَوْلِهِ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے، جو حدیث مشہور ہے۔ حدیث مشہور کیا ہے؟ البینۃ علی المدعی، گواہ مدعی کے ذمے ہیں، دو گواہ مدعی کے ذمے، اور اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو جو مدعا علیہ ہے، جس پر دعویٰ کیا، قسم اس کے ذمے ہے، قسم مدعی کے ذمے نہیں ہے، قسم تو مدعا علیہ کے ذمے ہے، مدعی کے ذمے دو گواہ ہیں، دو گواہ نہیں ہے، ایک ہے یا کوئی گواہ نہیں ہے، پھر قسم مدعا علیہ کھائے گا، مدعی نہیں کھائے گا۔ اور خبر واحد کیا کہتی ہے؟ ایک گواہ ہے تو دوسری قسم لے لو، تو دو گواہ بن گئے گویا۔ تو خبر مشہور کیا کہتی ہے؟ نہیں، دو گواہ اگر نہ ہو مدعی کے پاس تو مدعا علیہ قسم کھائے گا، مدعی قسم نہیں کھائے گا۔ تو خبر واحد خبر مشہور کے تو خبر مشہور پر عمل ہوگا، خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب مشہور کیا کہتی ہے؟ البین، مدعی کے ذمے گواہ، والیمین علی من انکر، اور مدعا علیہ جو منکر ہے، دعوے کا منکر ہے، سمجھے، اس کے ذمے قسم ہے۔ اور روایت کہتی ہے نہیں، مدعی کے پاس ایک گواہ تو مدعی سے ہی قسم لے لو، تو خبر واحد خبر مشہور کے خلاف،
تو خبر مشہور پر عمل ہوگا، خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو خبر واحد ظاہر کے خلاف، اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. اس کی مثال انشاءاللہ اور تفصیل اگلے سبق میں آ جائے گی. جی بتائیے، سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ جی کلیئر ہو گیا؟ سمجھ آیا. جی کلیئر ہے؟ جی سمجھ آ گیا. چلیے اب ہدایت النام نکالیے.